من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. خالق کائنات نے اپنے اس خوبصورت نظام کا کچھ تذکرہ کیا ہے اس انداز سے، اور ہمیں اپنی معرفت اور انسان کو بتایا گیا ہے اس کی اصلیت اور حقیقت کا۔ خالق کائنات نے اپنی معرفت کئی ایک مثالیں دے کر ہمیں کروائی ہے، سمجھایا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ بات پچھلی آیات سے چل رہی ہے معبودان باطلہ کی، وہ چاہے اصنام ہوں یا انسان ہوں، جن کو بھی اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ٹھہرایا جا رہا ہے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، قرآن کہتا ہے ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ اور یوں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، یعنی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ چلتا آ رہا ہے۔ جہاں توحید پرست ہے وہاں مشرک بھی ہیں، جہاں توحید کی آواز ہے وہاں ساتھ ساتھ شرک بھی ہے۔ ہمیں توحید کا پابند کرنے کا بننے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں شرک سے رکنے کا اور مشرکین سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح زندے اور مردے جن کو پکارا جا رہا ہے، جو منو من مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جن کے آگے سے مکھی اپنی ہمت طاقت کے مطابق کھانا اٹھا کر لے جائے، ذرہ اٹھا کے لے جائے، وہ نہیں چھڑا سکتے، جو ایک مکھی کا مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، تو وہ ان کو کیوں کارساز سمجھا جا رہا ہے، ان کی عبادت کی جا رہی ہے، اور ان سے محبت ایسے کی جا رہی ہے جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، جبکہ وہ ان چیزوں سے پاک اور صاف تھے۔ کئی ایسے حتیٰ کہ انبیاء کرام کے بارے میں اور بھی نظریہ رکھنے والوں نے غلط رکھے، اور بعد میں سلسل چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ میری قبر کو کہیں پوجا پاٹ نہ ہو، اور اس کو یہ میلے ٹھیلے والی عرس والی اور جو جس طرح آج دنیا کے اندر سسٹم چل رہے ہیں، دین کے نام پر مذہب کے نام پر کھلواڑ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے وقت آپ نے اس سے قبل ہی یہ دعائیں کی تھی اور اپنی امت کو اس فتنے سے بھی آگاہ کیا تھا کہ بچ کر رہنا، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے نبی جہاں جو قبروں میں چلے گئے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اللہ رب العزت جس کو چاہے سنا دے، لیکن آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں چلے جائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ہے جو اپنا طاقت والی ذات ہے، جو قادر مطلق ہے۔ پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کے اپنا در کے فقیر ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔
نبیوں سے بڑی ذات اس دنیا میں کوئی نہیں آئی، لیکن نبیوں کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دنیا سے جو چلا جائے، مٹی کے اندر چلا جائے، مر جائے، اس کو نبی بھی نہیں سنا سکتے۔ جب نبی نہیں سنا سکتے تو پھر کوئی دوسرا نبی سے اعلیٰ تو نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ تو کوئی نہیں۔ جب آپ کے اندر یہ پاور نہیں تھی، یہ پاور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العزت نے قوت پاور نہیں دی، تو پھر دوسروں کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ کے کہا جاتا ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں بیٹھ کر اپنا خطبہ دیتے تھے، کوئی مائک نہیں تھا، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، کوئی جدید طریقے نہیں تھے، اور ہزاروں لاکھوں میل دور جو ہے ان کی آواز سنائی دی جاتی تھی۔ یہ ساری خود ساختہ باتیں آپ دیکھو، اتنا بڑھا چڑھا کر مبالغہ کر کے نبیوں سے بھی اونچا کر دینا۔ ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے۔ معجزے کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے، کرامت کا تعلق اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن معجزہ جو ہے وہ کرامت سے بھی زیادہ جو ہے وہ پاور رکھتا ہے، لیکن معجزہ بھی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جیسے کرامت پیغمبر کے ولی کے اختیار میں نہیں، معجزہ بھی پیغمبر کے اختیار میں نہیں۔ اللہ چاہے تو معجزہ سرزد کروا دے، اللہ چاہے تو نہ کروائے۔ تو یہ معجزہ ہونا یا کرامت ہونا یہ ولایت اور نبوت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو معجزات نبیوں سے صادر کروائے، اور کروائے ہیں اللہ رب العزت نے۔ کئی ایسے ولی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سے کرامات سرزد نہیں ہوئی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ولی نہیں ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، یہ نبیوں اور اولیاء کرام کے اختیار میں نہیں ہے۔ وما یستوی، اور نہیں برابر ہو سکتا، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا۔ یہاں تعبیر کیا گیا ہے اندھے سے مراد کافر ہے، مشرک ہے، یعنی جس کو یہ بینائی اسلام والی بینائی اور روشنی اور سے روشناس نہیں ہوا، جس کو یہ میسر نہیں ہے، وہ اللہ کی نظروں میں اندھا ہے۔ اور بالبصیر، دیکھنے والا، یعنی جس کو اللہ نے اسلام کی روشنائی سے روشناس فرمایا ہے، وہ بنا و بصیر ہے۔ قدر و قیمت اس کی اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک استاد کو ایک اپنا غالباً نابینا ایک صحابیہ نے یا صحابی نے قتل کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نابینا نہ کہو، اس کو بنا و بصیر کہو۔ اس کی بصارت نے اور اس کی صلاحیتیں اس کام آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مقام عطا فرما دیا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں محبوب۔ وہ تمہیں تو اپنا نابینا لگتا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ بڑا ہی بنا و بصیر تھا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو بڑے بڑے نہیں کر سکے۔ ولا ظلمات، اور نہ اندھیرا، ولا نور، اور نہ روشنی۔ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں ظلمات، ظلم کی جمع ظلمات، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرے کی جمع ظلمات ہے، ظلم کی جمع ظلمات۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم بندہ اپنے ظلم کی وجہ سے اندھیروں میں ہوگا۔ ظلمات جمع ہے ظلم کی، اور ظلم کا معنی ہے اندھیرا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جمع بولی ہے، یعنی روشنی واحد ہے، روشنی واحد ہے، وہ ایک ہی روشنی ہے، وہ اسلام کی روشنی ہے۔ نور کی جمع نہیں بولی، ظلمات کی جمع بولی ہے۔ اندھیرے بہت سارے ہیں لیکن روشنی ایک ہے، اسلام ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں بھی کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ صراط مستقیم، نور اور روشنی ہدایت ایک ہے، اور ظلمات، اندھیرے، شیطانی ہتھکڑے بہت زیادہ ہیں۔ جمع کا لفظ بولا ہے، ولا ذل، اور نہ سایہ، ولا الحرور، اور نہ دھوپ، نہ سایہ اور نہ دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، نہ اندھا اور دیکھنے والا، نہ اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مثال دے کر فرمایا وما یستوی، اور نہیں برابر ہو سکتے الاحیاء، زندہ لوگ، ولا الاموات، اور نہ مردے، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت یسمع من یشاء، سنوا دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ وما انت، اور نہیں آپ، پیارے نبی سے مخاطب ہے اللہ رب العزت، اور نہیں آپ بمسمع، سنا سکتے من فی القبور، ان کو جو قبروں میں چلے گئے، جو قبروں میں چلے گئے پیارے نبی، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقائد اور نظریات اپنانے کی توفیق